اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بے حساب اور بے شمار رزق کے لیے یہ عمل انتہائی پاورفل ہے۔ 40 دن کر لیجئے۔ ایک ایسا عمل آپ کے ساتھ آج میں شیئر کروں گا جس میں 2 اسماء الحسنی ہیں اور 1 سورہ مبارکہ ہے، اور کمال کا یہ عمل ہے، اور یہ عمل وہ ہے کہ جس نے بھی کیا نا، یقین کریں کہ اللہ پاک نے اس کو غنی کر دیا، اس کو مالدار کر دیا، بے حساب عطا کر دیا۔ صبر سے، تحمل سے، سکون سے سننے کا اور اس پہ عمل کرنے کا عمل نہیں، جلد بازی اس میں کوئی نہیں۔ جو بے چین روحیں ہیں نا، جو ہر 3 دن کے بعد وظیفہ بدلتی ہیں یا چینل بدلتی ہیں، وہ نہ سنیں تو بہتر ہے۔ اور جو شخص اس کو مکمل واچ کرے گا، میں اس واچ کو دیکھنے لگا ٹائم، کیونکہ عصر کا ٹائم ہونے والا تھا، ابھی ہے ہمارے پاس 25 منٹ۔ جو اس ویڈیو کو مکمل واچ کرے گا اس کو میری طرف سے دل سے اجازت ہے، باقی تو پھر کمنٹس میں اجازت لے ہی لیتے ہیں۔ وہی حیران ہوتا ہوں کہ جب ہم سیکھا کرتے تھے اپنے استادوں سے، تو یقین کریں کہ کسی بھی عمل کو کرنے کے لیے استاد سے، اپنے پیر و مرشد سے اجازت لینے کے لیے ہماری جان نکل جاتی تھی یار، کئی مہینے لگ جاتے تھے استاد محترم سے یہ صرف اتنا اجازت لیں، سر جی یہ کر لیں ہم، اور یہاں 1 منٹ لگتا ہے اور لوگ جو ایک میسج کرتے ہیں کہ اجازت دے دیں سر، اجازت چاہیے، اجازت دے دیں۔ اور کئی بھائی تو یہ کہتے ہیں کہ جناب اجازت ہمیں لینی بھی نہ پڑے، آپ ویڈیو میں دے دیا کریں اجازت سب کو۔ چلیں جی، آج ویڈیو میں دے دیا آپ سب کو اجازت، جو اس ویڈیو کو واچ کرے گا اس کو دل سے اجازت، ٹھیک۔ اور کئی ایسے بھی یہاں پر بیٹھے ہوں گے چھپے رستم ہیں، مختلف جو کیا کہنا چاہیے ان کو، کیا ہوتا ہے یار، ارسطو قسم کے لوگ، اجازت کی کیا ضرورت ہے، اللہ کا کلام۔ یہ بابا کون ہوتا ہے اجازت دینے والا؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، جو یہ سوچ رکھتے ہیں وہ سوچ ان کو مبارک ہو۔ خیر جناب، بات یہ ہے کہ دیکھیے، میں ان لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف رکھتا ہوں، ہر بندے کی اپنی سوچ ہے، آپ بھی مجھ سے میری رائے سے اور میری سوچ سے اختلاف رکھ سکتے ہیں، مگر میں آج آپ کو یہ چیز بتانا چاہوں گا کہ اب کسی بھی پریشانی میں ہو، اپنی پریشانی اپنے تک رکھا کرو، لوگوں کے سامنے ڈسکلوز نہ کیا کریں۔ ایک تو آپ کا تماشا بن جاتا ہے، دوسرا اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ پریشانی تو حل اس کی میں نے کرنی ہے، یہ لوگوں سے کیا شیئر کر رہا ہے، لوگوں سے کیوں ذکر کر رہا ہے؟ پریشانی کو آپ جتنا ڈسکلوز نہیں کرو گے اتنا جلدی سے یہ کم ہوتی ہے، یقین مانیں اس بات۔ آپ کو کوئی بھی اب مشکل آ جائے نا، تو آپ کسی سے ذکر نہ کرنا اور مصلی پہ جا کے اللہ سے مدد طلب کرنا، آپ کو شاید کوئی وظیفہ بھی نہیں کرنا پڑے گا، آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ ہم اپنی پریشانی کو جیسے کہتے ہیں نا، وہ جلتی کو ہم تیل پہ چھڑکتے ہیں، ایسے ہوا دیتے ہیں تو وہ آگ بھڑک جاتی ہے، ایسے ہی ہم اپنی پریشانی لوگوں سے ڈسکس کر کے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ دیٹ از دا مین ریزن کہ جس کی وجہ سے پھر ہم بہت زیادہ گھر بھی جاتے ہیں پریشانیوں کے اندر۔ آپ یقین کریں، جب میں آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں اور آپ سے سنتا ہوں تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے کہ جو دیار غیر میں رہتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے ملک پاکستان میں اللہ کا نام لینے والے بہت ہیں، مسجدیں یہاں بہت ہیں، شاید نمازی کم ہیں، لیکن وہاں مسجدیں کم ہیں، نمازی بہت زیادہ لوگ ہیں۔ باہر کے ممالک جو دوست رہتے ہیں تہجد گزار ہیں، اکثریت جو مجھ سے رابطے میں آتی ہے، ہر دوسرا بندہ بتاتا ہے کہ جب ہم تہجد بھی پڑھتے ہیں، ان کو وظائف کے ریزلٹس بھی ملتے ہیں، پاکستان کے لوگوں کو ریزلٹس نہیں مل رہے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا؟ یکسوئی سے کرتے ہیں، پورے یقین سے کرتے ہیں، انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم جو بھی سورہ مبارکہ پڑھ رہے ہیں یہ قرآن میں سے ہے، بتانے والے نے جو بھی پڑھنے کے لیے بتایا وہ قرآن پاک ہے، اس نے اپنی طرف سے کچھ نہیں مجھے جنتر منتر بتایا ہوا۔ تو اللہ کا کلام ہم پڑھ رہے ہیں اور یکسوئی سے پڑھتے ہیں، باقاعدگی سے پڑھتے ہیں، اور کوئی ریزلٹس ملتے ہیں۔ 2 بندوں کے ساتھ ابھی ریسنٹ پاسٹ میں میرا ایسا اتفاق ہوا ہے، یہاں میرے پاس بہت سارے لوگ اجازت دے کے ایسے عمل مانگتے ہیں کہ جناب ایسا شاہ صاحب عمل بتا دیں جس سے ہمیں موکلات کی حاضری اور چیزیں نصیب ہو۔ یہاں آج تک کسی کا مجھے پلس فیڈ بیک نہیں آیا پاکستان میں کہ ان کو کچھ موکلات یا ایسی چیزیں دکھی ہوں، لیکن باہر کے ملک سے 2 بندوں کی رپورٹ مجھ تک اب پہنچ چکی ہے کہ جنہوں کو کچھ عرصے میں بھی مکمل نہیں ہوا، وہ ہاف پہ نہیں پہنچے اس عمل کی، مگر ان کے ساتھ چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں۔ یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ صرف اور صرف یقین کامل کی بات ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر قدم قدم پر مسجد ہے، وہاں ان لوگوں کو ٹائم لگا کے وہاں اذان نہیں ہوتی،
امریکہ کے اندر، یو کے اندر اذانیں نہیں ہوتی ہیں، وہاں پہ مسجد اتنی نہیں ہے جہاں اذانیں نہیں ہوتی، تو وہ لوگ ایپس کے اوپر ٹائم سیٹ کر کے رکھتے ہیں کہ ہم نماز کے ٹائم پہ ہمیں ایپ بتا دے موبائل کی کہ اب نماز کا ٹائم ہو گیا. تو اللہ ان کی کاوش کو ایکسیپٹ کرتا ہے. یہاں کیا ہے، اذان ہو رہی ہے، دوست آیا ہوا، اچھا ہو جائے اذان پھر چلتے ہیں یار تھوڑی دیر ہے ابھی نماز پڑھنا ہے. بس یہ فرق میں سمجھتا ہوں ہے جس کی وجہ سے وہاں ان کو ریزلٹس بھی جلدی ملتے ہیں، ان کے وظائف میں اثر بھی زیادہ ہوتا ہے، ورنہ ہم تو سب کو برابر ہی بتا. اور دوسری یہ بات ہے کہ آج میں آپ کو مطلب ایک کلیئرٹی سے یہ بات بتا رہا ہوں، صرف پاکستان کے جو لوگ ہیں نا، یہاں سے ہی مجھے کمنٹ آتے ہیں ایسے کہ ویڈیو تھوڑی مختصر بنایا کریں، آپ ٹو دی پوائنٹ بات کیا کریں. باہر کے جو ممالک کے دوست ہیں وہ پوری اینڈ تک ویڈیو واچ کرتے ہیں، کیونکہ مجھے وہ آخر میں بولے الفاظ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ سر وہ اس طرح سے بھی آپ نے کہا تھا، تو اندازہ ہو جاتا ہے. یہاں والے لوگ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ صرف ٹو دی پوائنٹ وظیفہ بتائیں. میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ دن بعد میں ایسی ویڈیو بناؤں جو شاید 1 منٹ کی بھی پوری نہ ہو، اور اس میں وظیفہ بتا کے پاسے کر دوں، اور اس کے بعد پھر کسی کو نہ بتاؤں واٹس ایپ پہ کہ کوئی پوچھے کہ جس کی یہ کیا کرنا ہے اور وہ کیا کرنا ہے، بتا کے پاسے ہو جاؤں. کیا آپ یہی چاہتے ہیں؟ ایسا کرنے سے آپ کی زندگی میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آنے والی. اگر آپ لیکن آپ کا اس میں قصور نہیں ہے. جو لوگ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ ویڈیو شارٹ ہونی چاہیے، وہ بیسیکلی وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی اپنے ماں باپ کی نصیحت والی بات بھی نہیں سنی، اور اسی لیے آج وہ خوار بھی ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ خیر ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کی باتیں لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کی زندگیوں میں بہتری آنے کی کوشش ہو، ہماری طرف سے پوری کوشش ہو، آگے اللہ ان کی مدد بھی فرمائے. تو اب آپ کو میں ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں بھائی کہ اگر یہ عمل اگر آپ شروع کر دیتے ہیں نا، یقین کریں تو آپ کو دولت مند بننے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. کرنا صرف آپ نے یہ ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد 1111 بار یعنی 1111 بار یا غنیو یا مغنیو پڑھیں، اور اس کے بعد 11 بار سورہ مزمل پڑھیں، اور پھر 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں. اور یہ عمل ذرا محنت والا ہے، 40 دن کا یہ آپ کو عمل دے رہا ہوں. آپ اس کے 11 دن بعد ہی اپنی زندگی پہ اثرات دیکھ لینا. یہ میرا ان لوگوں کے لیے، ان دوستوں کے لیے تحفہ ہے جو آج مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ سرکار، ہم مجھے کہہ رہے ہیں سرکار، حالانکہ میں تو ہوں گناہ گار، کہ جناب شاہ صاحب ہمیں جو ہے نا غربت اتنی ہے کہ بس آج کا ہے تو کل پتہ نہیں کہاں سے کھائیں گے. حالانکہ اللہ نے ان کے کل کے کھانے کا بندوبست بھی کیا ہوتا ہے، انہیں پتہ نہیں ہوتا. تو یہ میرے دوست جو ہے نا وہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرما دیا ہے اللہ پاک نے کہ میں جس کا چاہوں رزق کشادہ کر دوں، اور جس کا رزق چاہے تنگ کر دوں، جسے چاہے میں فقیر کر دوں، جسے چاہے بادشاہ بنا دوں. تو یہ اللہ کے کام ہے کرنے کے. اگر آپ کی عبادت اللہ کی ہاں قبول ہو جاتی ہے تو پھر آپ کی زندگی بدلنے میں کوئی دیر نہیں لگی. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی رہتی ہے کہ اللہ سب کے اوپر کرم فرمائے. تو اگر اس کے باوجود فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور اس کے باوجود اگر کوئی پوچھنے سے، مجھے بتانے سے رہ گیا ہو تو واٹس ایپ پہ پوچھ لیجیے گا. اگر کسی مسئلے میں آپ الجھے ہوئے ہیں، اس کے لیے دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیجیے گا، انشاءاللہ دعا کریں گے. اور واٹس ایپ پہ رابطہ جو ہے وہ عصر کی نماز کے بعد کیجیے گا، رات 10 بجے تک. یہ ساؤتھ پنجاب میں جو ٹائم ہے عصر کی نماز کا، آپ کے علاقے کا رسپانسبل میں نہیں ہوں. ٹھیک ہو گئے جی. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم باہر کے ممالک کے جو دوست رابطہ کرتے ہیں، تو وہ رابطہ کرنے کے لیے اس سے پہلے اپنا ٹائم لے لیں. یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، فرانس، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، جرمنی سے لوگ بات کرتے ہیں، ناروے سے کرتے ہیں. کال سے پہلے ٹائم لے لیں، آپ کو بات کرنے میں آسانی ہو جائے گی. اس کے کچھ چارجز تو ہے نہیں. باقی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.